میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، ایک مہینہ اب کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے۔ اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں۔ بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں۔ ایک مہینہ آپ اس طرح گزار لیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ روزہ ایک سبق دیتا ہے۔ دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر۔ یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے، جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں۔ میرے نبی 3 کھجوریں کھا کے افطاری سحری کر دیتے تھے، 3 کھجوریں کھا کے افطاری کر دیتے تھے۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، 9 آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے، 10واں رمضان آپ نے نہیں دیکھا۔ اور 9 ہر سال آپ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، لیکن 9ویں رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا قرآن کا۔ اور آگے حج آ گیا، حج کے بعد آپ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ ایک سبق دیتا ہے۔ دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر۔ یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، غلط تولنا چھوڑ دیا، تو یہ ایک مہینہ صحیح گزار لو تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ تو جو میں چاہتا ہوں فیصلہ بعد میں کر دے، پھر جو تو آکھیں گا میں کر دینا۔ کن فیکون کی طاقت جنت میں مل جائے۔ اب سوچو، کن فیکون کی طاقت مل جائے۔ ادھر جانا ہے، ٹک۔ ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں پرسوں، تو یہاں سے دبئی جاتے ہیں، وہاں کبھی 3 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، بہ کے اباسیاں لینے ہیں، پھر 7 گھنٹے کا سفر آگے کرتے ہیں۔ کینیڈا جانا ہو تو صبح کے 3:30 پر فلائٹ ہے اور 15 گھنٹے کا سفر ہے، تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہاں ہوگا کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ آپ کو طاقت دے گا، اللہ کی طرف سے ایک خط آئے گا۔ خط نہیں آتے، کسی بڑے آدمی کا خط آئے، اب تو خط رہ نہیں، اب تو میسج ہیں۔ تو کوئی بڑا آدمی بھی میسج کر آ گیا کہ یار مینوں میسج آئے، میاں صاحب کا میسج آیا۔ تو میری بات سنو، اپنی عزت کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، میری آپ کی عزت پیسے پر نہیں ہے، کہ عزت ذلت اللہ بھیجتا ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو انسان کی قیمت اس کے پیسوں سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے۔ انسان کی قیمت ہے اللہ کی مان لینے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میری مان لے، میں تمہیں کن فیکون کی طاقت دے دوں گا۔ اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو، مطلب وہ تو جیسے اس کی شان آئی ہے تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، لیکن اللہ کی طرف سے خط آئے گا
تو وہ فرشتہ آ کے پیش کرے گا، اللہ نے آپ کو خط بھیجا ہے، اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ خط ہے عزت دار رب کی اور مہربان رب کی طرف سے اپنے اس بندے کے نام۔ اب وہ خود بھی اب عزت دار بن چکا ہے اور مہربان بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور ہمیشہ زندہ ذات کی طرف سے یہ خط ہے اپنے اس بندے بندی کے نام، جو وہ بھی اب ہمیشہ قائم ہو گیا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی؟ فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اندر نہیں جا سکے گا۔ وہ دروازے پر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے بندے بندی کو، ٹھیک؟ تو وہ فرشتہ تیمور بادشاہ تھا نا، اس کا خط لے کے جب جاتا تھا نا قاصد، تو وہ دربار میں باہر گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، نہ کسی سے اجازت لیتا تھا، گھوڑے سمیت دربار میں آتا تھا اور خط کو یوں پھینکتا تھا، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے، ویسی ظالم بلا تھا۔ تو میرا اللہ اپنے بندے کے نام خط لکھے گا، جو اس کو عزت دینے کے لیے۔ یہ خط ہے حی قیوم کی طرف سے، حی قیوم کے نام۔ تو اللہ کن فیکون کی طاقت دے دے گا، ایک سیکنڈ میں جو چاہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے کہا اس کے زمرد کے پر ہیں، جب تم اس پر بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑے گا۔ رفتار کیا ہوگی؟ جہاں تیری نظر کا اینڈ ہوگا وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ اور یہاں تو یہ دیواروں نے مجھے روک دیا ہے، میں باہر نہیں دیکھ سکتا، صرف جو دروازوں میں نظر آ رہے ہیں، اور وہاں نظریں دیوار سے پار ہو جائیں گی۔ سمندر راستے میں ہو، پہاڑ ہو، نظر پار ہو جائے گی۔ تو سوچو اس کا قدم کتنا لمبا جائے، کہاں تک جائے۔ تو میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، ایک مہینہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے۔ پر آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں۔ بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں۔ جب ایک مہینہ آپ اس طرح گزار لیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے، پوری زندگی۔ اور اللہ نے رات کی تراویح رکھی ہے، شوق سے پڑھو، تھک گئے ہو بیٹھ کے پڑھو، جاؤ نہیں 20 پڑھ کے جاؤ، اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں تیری محبت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں تھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخری رات کہے گا میرے بندوں نے دن میں روزے رکھے، رات کو کھڑے ہو کے قرآن سنا، تو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر، تم سب کی بخشش کر۔ اور اس میں ایک رات رکھی لیلۃ القدر۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے، انہوں نے 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑیاں تو عمرہ میں 80 سال نہیں ہوندیاں۔ تو اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، میرے محبوب امت کو خوشخبری دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک بڑی قیمت والی رات میں قرآن کو اتارا۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے، 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس رات جتنے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں سب سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں، سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سونے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جو اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں وہ سب عبادت ہی لکھا جاتا ہے، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات پوری امت کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کے، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کو دکھی کرنے والا۔ دکھی کرنا اور چیز ہے اور تھوڑی نافرمانی کرنا اور چیز ہے۔ دے نا ٹیشو پیپر دے، ٹیشو پیپر۔ عاقل والدیہ، نافرمانی کا لفظ نہیں استعمال کیا اپنے لیے، نہ من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کہا من عق والدیہ، عقا کیسے کہتے ہیں؟ یہ باہر والے بھی اندر والے بھی دیکھو، یہ میں نے ایک ٹیشو پیپر لیا ہے، اب میں اس کے ٹکڑے کر رہا ہوں۔ اب یہ ٹیشو پیپر نہیں ہے، یہ پرزے ہیں، پرزے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو عاق لوالدہ اس سے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے دل کا یہ حال، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر